السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 157 ہے، جس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 سے 30 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ کل آپ کے سامنے ذکر آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے غلطی کی، ابلیس کی بات کو سن لیا، اس جھاڑ سے جس سے اللہ نے روکا تھا کھا لیا، کھاتے ہی ان کا لباس گر گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا، ان پر اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے ناراض ہو گیا۔ جیسے ہی ان دونوں کا احساس ہوا، فوراً انہوں نے پکار کر اللہ تعالیٰ سے کہا، آج کی آیات میں ترجمہ، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا، ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی اللہ تو ہم پر رحم کر دے اور ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اللہ نے معاف تو کر دیا، لیکن اس کے بعد اللہ نے کہا کہ تم نکل جاؤ، تم میں سے بعض کا دشمن ہے، یعنی جنت سے تم چلے جاؤ، زمین پر چلے جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور تھوڑے دن کا سامان ہے، یعنی دنیا مختصر سی ہے، وہاں رہو، جاؤ، آزمائش دو، امتحان دو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ جنت دے گا۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، یہی وہ زمین ہے جس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں اس میں موت دیں گے اور وہیں سے تمہیں اٹھائیں گے، یعنی زمین پر تمہیں رکھا جائے گا، زندگی دی جائے گی، موت دی جائے گی اور اس کے بعد دوبارہ محشر میں اٹھایا جائے گا۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ لباس کا ذکر کر رہا ہے، کپڑوں کا ذکر کر رہا ہے، جو جنت میں ان کے کپڑے گرے، اللہ تعالیٰ اس کی تعریف بتا رہا ہے کہ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکتا ہے اور زینت کا بھی سامان ہوتا ہے۔ لباس ڈھانکنے کا بھی کام کرتا ہے اور خوبصورتی کا بھی کام کرتا ہے، لیکن وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، پر جو تقوی کا لباس ہوتا ہے نا، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ جس لباس میں تقوی ہوتا ہے، اس کے کئی میننگ ہے جو میں آگے بتاؤں گا، تقوی والا لباس زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، شاید کہ نصیحت حاصل کی جائے، شاید کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ لباس کو بھی اپنی نشانی بتا رہا ہے، کپڑے کو بھی اپنی نشانی بتا رہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں نا کیسے دھاگا بنتا ہے، کیسے پیڑوں سے کیا نکالا جاتا ہے، دھاگا بنتا ہے، الگ الگ چیزوں سے دھاگا بنتا ہے، دھاگا بننے کے بعد کپڑے کی بنائی ہونا، کپڑے کا پہننا، استعمال کے قابل بنانا، یہ سب پروسیس اللہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ یا بنی آدم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر بنی آدم یعنی عام لوگوں کو خطاب کر رہا ہے، اے بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان دھوکے میں نہ ڈالے، شیطان تمہیں گناہ میں نہ ڈالے، تمہیں صحیح راستے سے نہ ہٹا دے، جیسے کہ تمہارے ابا امی کو ہٹا دیا، جنت سے نکال دیا، ان کے لباس کو اتروا دیا تاکہ وہ شرمگاہوں کو دیکھیں، یعنی ان کے سامنے ان کی شرمگاہوں کو کھول دیا۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا جو قبیلہ، اس کے جو لوگ ہیں، اس کا جو لشکر ہے، وہ تمہیں دیکھتے ہیں پر تم انہیں دیکھ نہیں پاتے ہو۔ شیطان تمہیں دیکھتا ہے، ہر وقت تمہیں دیکھتا ہے پر تم شیطان کو نہیں دیکھ پاتے ہو۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء، یقین ہم نے شیطان کو ولی بنایا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ شیطان ان کا دوست ہوتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، دوست جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا کبھی بھی شیطان دوست نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ اس لشکر کی یا اس شیطان کی ایک بڑی بات ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ اتنا بڑا تمہارا دشمن ہے کہ تم اسے دیکھ بھی نہیں پاتے ہو، اور وہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے، مطلب تمہیں بہت ڈرنا چاہیے اس سے۔ وَإِذَا فَعِلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فحاشی کرنے والے، گندگی کرنے والوں کے بارے میں کہ جب وہ کوئی گناہ کرتے ہیں، فحاشی کا کام کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے اپنے ابا دادا کو یہی کرتے دیکھا، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ تو اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فحاشی کا حکم نہیں دیتا ہے، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بول رہے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی گندا کام کرتے، برہنہ رہتے، فحاشی سے رہتے کوئی بھی، تو کہتے کہ یہ تو ہمارے ابا دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی فحاشی کا حکم نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عریانیت کا حکم نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا ہے، بلکہ آپ کہیے قل امر ربی بالقسط، کہیے کہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کا حکم دیتا ہے، اللہ نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم مسجدوں کی طرف اپنے چہروں کو پھیرو، یعنی جب نماز پڑھو مسجدوں کی طرف نماز پڑھو، قبلے کی طرف دیکھو، اپنے قبلے کو یاد کرو، مسجدوں کی طرف چہرے کو رکھو، نمازیں ادا کرو، خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے دعا کرو، کما بداکم تعودون، جیسے تم اب پیدا ہوئے ویسے ہی تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی جیسے دنیا میں آئے ہو نا ویسے ہی دوبارہ بھی لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ عبادت کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، کچھ لوگ ہدایت پر، کچھ لوگ ضلالت پر، کچھ کو اللہ نے ہدایت دی، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی پر قبول نہ کر کے ضلالت پہ چلے گئے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، انہوں نے شیطان کو اپنا ولی اور دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں، یعنی شیطان ہدایت پر ہے، شیطان صحیح راستے پر ہے، کچھ ہدایت پر آ گئے، ہدایت کے باوجود کچھ ضلالت پر آ گئے، انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اور انہیں لگتا ہے کہ شیطان ہدایت پر ہے، جبکہ شیطان ہدایت پر نہیں ہے، وہ گمراہی پر ہے، حرام پر ہے، ناجائز پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا ہے۔ غرض یہ کہ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کی توبہ، اس کے بعد شیطان کے حملے، شیطان سے بچنے کے کچھ طریقے، شیطان کی کچھ سازشیں اللہ تعالیٰ نے آج کی آیات میں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، ظلمنا، وی ہیو رانگڈ، ہم نے غلط کیا، ہم نے ظلم کیا، ہم نے غلط عمل کر لیا۔ خاسرین کہا جاتا ہے لوزرز کو، غلطی کرنے والے، گھاٹا اٹھانے والے۔ عدو کہا جاتا ہے اینیمی کو، دشمن کو۔ مستقر کہا جاتا ہے پلیس آف سیٹلمنٹ، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اطمینان سے رہنے کی جگہ دے دی ہے، مستقر، ٹھہرنے کی جگہ، پر وہ ہمیشہ کی جگہ نہیں، لیمیٹڈ ٹائم ٹھہرنے کی جگہ۔ لباس کہا جاتا ہے کلاتھ کو، کپڑے کو۔ ریشہ کہا جاتا ہے ایسا کپڑا جس سے انسان زینت حاصل کرتا ہے، زینت والا لباس۔ ینزعو کا مطلب ہوتا ہے سٹرپنگ، یعنی کپڑے اتار دینا، کپڑے نکال دینا، ان کے بدن سے کپڑے ہٹا دینا۔ قسط کہا جاتا ہے جسٹس کو، انصاف، عدل، کہ اللہ تعالیٰ یہ سب فحاشی کا حکم نہیں دیتا، عریانیت کا حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ تو انصاف کا حکم دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو عدل کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو انصاف کی بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی عدل کے خلاف باتیں نہیں کرتا ہے۔ یہ ہوئے مشکل الفاظ۔ اب اس کے بعد بنیادی نقطہ تدبر، آج کی آیتوں پر ہم کیا غور کر سکتے ہیں، ہمیں کیا غور کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین دو گناہ کرنے والوں کا ذکر کر رہا ہے، ایک گناہ کر کے تکبر کرنے والا اور ایک گناہ کر کے جھکنے والا۔
یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم چیز ہے جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اللہ تعالیٰ دو طرح کے گناہ کرنے والوں کا ذکر کر رہا ہے، ایک سے غلطی ہوئی اور وہ چھپ گیا، ایک سے غلطی ہوئی اور وہ اکڑ گیا۔ اپنے آپ کو دیکھو تم کس زمرے میں آتے ہو، اپنے آپ کو دیکھو تم کس خانے میں آتے ہو، اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کس جماعت میں شامل ہو۔ گناہ کر کے ڈرتے ہو، جھکتے ہو، روتے ہو، معافی مانگتے ہو، یا گناہ کرنے کے بعد بھی اکڑے رہتے ہو، جمے رہتے ہو، توبہ نہیں کرتے ہو؟ ادھر ہو تو شیطان اور ادھر ہو تو حضرت آدم۔ اپنے آپ کا خود فیصلہ کرو کہ ان دو گروہوں میں، ان دو جماعتوں میں، ان دو طرح کے لوگوں میں تم کس زمرے میں آتے ہو۔ ہم تو یہی ہے نا، گناہ کر رہے ہیں، ریگولر گناہ کر رہے ہیں، کہاں ہے ڈر، کہاں ہے خوف، بلکہ ایک طریقے سے تکبر ہے۔ ہم اللہ سے معافیاں بھی نہیں مانگ رہے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک بھی نہیں رہے۔ اور ادھر حضرت آدم، ایک غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہم ظالم ہیں، اقرار کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا۔ تو دو گروہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تاکہ انسان خود فیصلہ کرے کہ وہ اس زمرے میں آ رہا ہے یا اس زمرے میں آ رہا ہے، اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، توبہ کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ اب جیسے اللہ کے سامنے ہو، اللہ کو تو سب پتہ ہی ہے نا، اللہ سے کیا چھپا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ میں نے یہ کیا، اللہ میں نے چوری کی، ڈکیتی کی، حرام کمایا، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ تو سب جانتا ہے نا، تو میرا رب ہے نا، تو خالق مالک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، اس گناہ کو معاف کر دے، اس خطا کو معاف کر دے۔ تو بندے کو چاہیے کہ توبہ سے پہلے اپنے گناہوں کا تذکرہ کرے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنے گناہ یاد کر کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اسی توبہ کو زیادہ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے گنہگار کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے۔ نمبر 3، اس بات پر یقین رکھو کہ رب العالمین اگر رحم نہ کرے گا تو کوئی معاف نہیں کروا پائے گا۔ یقین رکھو اس بات پر کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم نہ کرے گا تو جنت کوئی نہیں دلا سکتا، قبر سے کوئی نہیں بچا سکتا، ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا، عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کا رحم شرط ہے، اللہ کا رحم ہمارے ساتھ ہونا شرط ہے، بنا اس کے رحم کے بندے کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا پائے گا جب تک کہ اللہ رحم نہ کرے۔ عمل تو اتنا ہوتا ہی نہیں ہے نا، عمل تو اتنا کرتے ہی نہیں ہے نا۔ صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی آپ بھی؟ کہا ہاں مجھ بھی، میں بھی، میرا رب مجھ پر رحم کر کے مجھے جنت دے گا، کیونکہ اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے۔ کیونکہ ہم اگر اپنے آپ کو چیک کریں نا تو ہمارے عمل بہت کم، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، خطائیں بہت زیادہ، لغزشیں بہت زیادہ۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا رحم ہونا ہمارے ساتھ یقیناً لازمی ہے، کیونکہ اس کے بنا رحم کے کوئی چیز دنیا میں نہ آخرت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4، رب سے جب مانگو، رب سے جب بھی مانگو تو دو چیزیں مانگو، اللہ گناہ بھی معاف کر دے، اللہ رحم بھی کر دے۔ توبہ بھی کرو اور رحم بھی مانگو، اللہ تعالیٰ سے دونوں دعائیں کیا کرو۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ تعالیٰ اگر تو معاف نہ کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اللہ تعالیٰ اگر تو رحم نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا، کون رحم کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرو نا تو توبہ بھی کیا کرو، رحم بھی مانگا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کے رحم کی دعائیں کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو۔ یہ دعا میں ان دونوں چیزوں کو بندے کو شامل کرنا چاہیے، دونوں کے ساتھ بندے کو دعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسی دعاؤں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ نمبر 5، آدم جیسے جھکنے والے بنو، شیطان جیسے اکڑنے والے مت بنو۔ آدم کیسے تھے؟ غلطی ہوئی، لباس گرا، رونے لگے، مانگنے لگے، پکارنے لگے، توبہ کرنے لگے، اور شیطان کا وہ کنورزیشن پڑھیے نا آپ سے، شیطانی کنورزیشن۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسجدوا لآدم، تو کہہ رہا ہے کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، کیوں؟ انا خیر منہ، میں سپیریئر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تجھ سے ناراض ہو گیا، تو رجیم ہو گیا، تو مردود ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک کی مہلت دے، اللہ نے کہا دے دی مہلت۔ پھر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، شکر گزاری سے ہٹاؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ کیا عقل، کیا تکبر،
क्या लेवल तकब्बुर का। तो अपने आप पर गौर करो कि तुम शैतान के रास्ते पर हो या आदम के रास्ते पर हो, क्योंकि आदम तो झुक गए थे, आदम में तो नरमी थी, आदम में तो झुकाव था, हम में तो अकड़ है, तकब्बुर है, अपने आप को बड़ा समझना, इतराना, घमंड करना। अरे किसी इंसान से अगर हमने गलत कर दिया, किसी इंसान की शान में गुस्ताखी कर दी, किसी इंसान की इज्जत से खेल गए, हम अपने आप को इब्लीस जैसा बना लेते कि अकड़ जाते, नहीं माफी मांगते, नहीं झुकते। अरे मांग लो माफी, बंदा आज माफ कर देगा, कल अल्लाह माफ ना करेगा। अगर बंदे का दिल दुखाया है, बंदा अगर माफ ना करेगा, अल्लाह ताला कभी माफ ना करेगा। तो आदम जैसे बनो, इब्लीस जैसे मत बनो, माफिया मांग लिया करो। अगर किसी का दिल दुखा दो माफी मांग लिया करो, किसी के साथ बुरा कर दो माफी मांग लिया करो, गीबत, हसद, चुगलखोरी कुछ भी करो माफी मांग लिया करो। दुनिया की जिल्लत चल जाएगी, आखिरत का अजाब बर्दाश्त ना कर पाओगे। तो अपने आप को आदम जैसा झुकने वाला बनाओ, ना कि इब्लीस जैसा अकड़ने वाला बनाओ। ये बड़ी अहम बात भी आज की आयत में हमें पता चलती है। नंबर 6, गुनाह के नतीजे में अल्लाह नेमतें छीन लेता है। अगर ऐसा हो रहा है ना कि नेमतें नहीं मिल रही हैं, जो है वो भी छिना चला जा रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, परेशानी आ रही है, तरक्की नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है, तो इसका मतलब आप गुनाह पर हो। गुनाहों का अजाब अल्लाह ताला कई तरीकों से देता है, बात याद रखना, कई तरीकों से अल्लाह का अजाब आता है। कभी अजाब डायरेक्टली आएगा, कभी बीमारी आएगी, कभी नेमतें छिन जाती हैं, जो है वो चला जाता है, माल, दौलत, असासा, रुतबा, शोहरत, इज्जत सब अल्लाह छीन लेता है गुनाह के नतीजे में। तो गुनाहों से अपने आप को निकालो, क्योंकि गुनाह नेमतों के जाने की वजह होता है। गुनाह से अल्लाह ताला नेमतें छीन लेता है, नेमतों के रास्ते बंद कर देता है, नेमतें आप तक आने वाली अल्लाह ताला सारी रोक देता है। अगर आप अपने गुनाहों को बढ़ाते हैं, अगर आप गुनहगारी की जिंदगी जीते हैं, उसके नतीजे में अल्लाह ताला का ऐसा अजाब आता है कि अल्लाह ताला नेमतें छीन लेता है। इस बात पर भी बहुत ज्यादा बंदे को समझना चाहिए। इब्लीस को देखिए ना, कितनी नेमतों में था, अल्लाह ने सब छीन लिया। क्यों? गुनाह के नतीजे में, अल्लाह की नाफरमानी के नतीजे में। यहां इंसान दिन भर अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, सुबह उठने से रात सोने तक अल्लाह को नाराज कर रहा है कि अल्लाह नेमतें नहीं छीनेगा, यकीनन छीनेगा और अल्लाह ताला का अजाब आएगा। नंबर 7, दुनिया एक वक्ती नेमत है, खात्मे वाली है, जन्नत हमेशा बाकी रहने वाली है। दुनिया एक वक्ती नेमत है, ख़त्म होने वाली है, जन्नत हमेशा रहने वाली है। अल्लाह ताला कह रहा है कि जाओ उस ज़मीन पर के जो मुस्तकर रहे, लिमिटेड टाइम ठहरने की जगह है, थोड़ा सा सामान है, ये हमेशगी की ज़िंदगी नहीं है। यहाँ तुम्हें मरना है, मरकर जाना। अब देखिए ना, कितने सारे लोग होते हैं अचानक उनका घर और बिस्तर दोनों ही बदल जाता है, घर भी बदल जाता है, कब्र, बिस्तर बदल जाता है, मिट्टी। जबकि अभी तक रह रहे थे बेडरूम में, आलीशान बेडरूम में, सब था। जब अल्लाह चाहे आपका बेडरूम भी बदल दे, आपका कमरा भी बदल दे और आपका बिस्तर भी बदल दे, वो अल्लाह ताला की ताकत है। तो दुनिया जो है ना, बड़ी लिमिटेड टाइम के लिए होती है। दुनिया का टाइम जो है बड़ा शॉर्ट होता है। वो दुनिया इसलिए है ताकि आखिरत बेहतर बने, क्योंकि अगर जन्नत मिल गई तो बात खत्म, वहां तो हमेशा रहोगे, वो तो छीनी नहीं जाएगी ना, वो तो खत्म नहीं होगी ना। नेमतें जो है उसकी वो लाजवाली है, जवाल नहीं होने वाला है उसको, इसलिए उसकी कदर करो। दुनिया वक्ती है, खत्म होने वाली है, और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। नंबर 8, दुनिया में जिंदगी सिर्फ एक बार की है, अच्छा इम्तिहान दो ताकि कामयाबी मिले। अल्लाह ताला ने यहाँ पर आयत के अंदर हमें ये बात बताई है ना, फ़ीहा तहयाऊन व फ़ीहा तमूतून, यही जिंदा तुम्हें किया, हमने पैदा किया, यहीं तुम्हें मौत देंगे और बस यहाँ से फिर उठा लेंगे, बात ख़त्म। तो दुनिया जो है ना, ये इम्तिहान गाह है, इसे इम्तिहान गाह मानो और अच्छा इम्तिहान दो ताकि आखिरत बेहतर हो जाए, ताकि कब्र बेहतर हो जाए, ताकि जन्नत मिल जाए, ताकि जहन्नम से बच जाओ। तो यहाँ पर अच्छा इम्तिहान बंदे को देना चाहिए। नंबर 9, लिबास वही सही है जो आपको ढांक भी ले और खूबसूरत भी हो। लिबास वो सही जो बदन को भी पूरा ढके और खूबसूरत भी नजर आए आप। दो चीजें समझ लीजिए आप। लिबास वो होना चाहिए जिससे आपकी शर्मगाह ढक जाए। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लड़के हैं, ऐसी जीन्स, ऐसी पैंटें पहनते हैं कि आगे का हिस्सा भी नजर आता है, पीछे का हिस्सा भी नजर आता है। टाइट, बिल्कुल टाइट कपड़े, जीन्स पहन रहे हैं, पैंट पहन रहे हैं, लोअर पहन रहे हैं, ऐसे कपड़े कि आपका जिस्म दिख रहा है। टी शर्ट्स इतने ऊपर पहनते हैं कि जहां जरा से झुकते हैं शर्मगाह दिख जाती है। क्या ये लिबास है? ये लिबास नहीं है, ये लिबास नहीं है। अल्लाह को वो लिबास पसंद है जो सातिर हो, शर्मगाह को ढकने वाला हो। इसी तरह आज खवातीन में जो लिबास चल रहा है, लेगिन चाहे उसको देख लिया जाए, कुर्ते देख लिए जाए, दुपट्टे ओढ़ना छोड़ दिया है, बारीक लिबास, ऐसा बारीक लिबास कि पहनना ना पहनना एक बराबर होता है। गर्ज ये अलग है कि इन लोगों पर कैसा अजाब आएगा, इन पर जहन्नम का कैसा अजाब आएगा, अल्लाह ताला की कैसी लानतें इन औरतों पर आती है। पर ये लिबास आपको क्या इज्जत देता है? लिबास वो जो आपके बदन को ढांके। ऐसा कपड़ा पहनो जिससे बदन ढके, इतना टाइट लिबास ना पहनो कि बदन बाहर जाहिर हो जाए। और दूसरी चीज, लिबास अच्छा भी होना चाहिए।
کئی لوگ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں متقی ہونے کی دلیل ہے کہ پرانے کپڑے پہنو، بالکل گندے کپڑے، پرانے کپڑے سب ہے پھر بھی ہم نہیں پہنتے، اللہ کو یہ سب پسند نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے سنا کہ تکبر اللہ کے نزدیک حرام ہے، تو سوال کیا کہ ان الرجل لا یحب، ایک انسان اگر یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتے اچھے ہوں، اچھی طریقے سے رہے، پراپر ڈریسنگ میں رہنا چاہتا ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت اور خوبصورتی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندے کو نعمت دیتا ہے تو اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر تیرے پاس لباس ہے تو اچھا پہننا، اگر کپڑا ہے تو اچھا پہننا، اللہ پسند کرتا ہے اچھے لباس کو۔ اللہ ایسے تقوی کو نہیں پسند کرتا ہے کہ دکھاوے کے لیے آپ پرانا لباس پہن کر گھومو، اچھا ہے تو اچھا پہنو، اچھے کپڑے تو اچھا لباس استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا ہی لباس پسند ہے، اس پر بھی بندے کو غور کرنا چاہیے۔ تو لباس وہ جو بدن کو بھی ڈھاکے اور خوبصورت بھی ہو، صاف ستھرا ہو، اچھا ہو۔ نمبر 10، لباس تقوی سے کیا مراد ہے؟ کیا ہے لباس تقوی؟ تو اس کے کئی میننگ علماء نے بیان کیے ہیں۔ لباس تقوی مطلب جنت کا لباس، جو جنت میں ملے گا وہ سب سے بہتر ہوگا۔ دوسرا کہا ہے نیک عمل، نیک عمل کو بھی لباس کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ڈھانکتا ہے۔ تیسری چیز، ایسا لباس جس کو پہن کر تکبر نہ آئے۔ تین میننگ اور بھی میننگ لوگوں نے بتائیں، پر یہ تین ہی میننگ اگر آپ یاد رکھ لیں کہ لباس التقوی مطلب کیا، تو لباس التقوی مطلب جنت کا لباس، لباس التقوی مطلب جنت کا لباس، یا لباس التقوی مراد نیک عمل، یا تیسرا ہے وہ لباس جس کو پہن کر آپ کو تکبر نہ آئے۔ آپ کپڑا پہنے، جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں نا کپڑوں پر اتراتے ہیں، اچھی ڈریسز پہنتی ہے، ہمارے یہاں خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، شادی بیاہ پروگرام میں اگر کوئی اچھا لباس پہنے تو ان کو لگتا ہے ہمارے جیسا کسی کے پاس نہیں، ہمارے ڈیزائنر نے، ہم اس بوٹیک سے لے کر آئے، اتنے ہزار کا ڈریس لے کر آئے، لوگوں کو باقاعدہ پرائزز بتاتے ہیں کہ ہم اتنے کا ڈریس لے کر آئے۔ یہ تکبر والا لباس اللہ کو پسند نہیں۔ آپ نے اپنے لیے پہنا ہے نا، اپنی زینت کے لیے پہنا ہے نا، اپنی خوبصورتی کے لیے پہنا ہے نا، کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا لباس ہرگز ہرگز پسند نہیں ہے، بلکہ بندے کو تو چاہیے کہ جب وہ لباس پہنے نا تو دعا بھی کرنا چاہیے۔ کتنی پیاری دعا ہمیں شریعت نے سکھائی ہے نا کہ جب آپ لباس پہنو تو آپ دعا کرو، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ میں نوٹس میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ یہ دعا کہ الحمدللہ الذی کسانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ پہنایا، یہ کپڑا پہنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے میں اپنی شرمگاہ کو بھی ڈھانکتا ہوں اور جس کے ذریعے میں خوبصورت بھی دکھتا ہوں۔ اور بھی الفاظ آتے ہیں کہ اللہ کی تعریف اس کے لیے کہ جس نے مجھے لباس پہنایا جبکہ یہ میری طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی۔ اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہے، تو لباس التقوی جو ہے بڑا قیمتی وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی تین میننگ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اور بیان کیے۔ نمبر 11، اگر آپ کے پاس اچھا لباس ہے تو وہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اگر آپ کے پاس اچھے کپڑے نا لوگوں کے پاس نہیں ہو پاتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں لوگ، اچھا لباس نہیں ہوتا، اچھے کپڑے نہیں ہوتے، اگر آپ کے پاس اچھا لباس ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں لباس 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 بول رہا، مطلب لباس کچھ ہے، کپڑا کچھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا کپڑا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر انعام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا شاندار پیارا لباس دیا ہے۔ یہ لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 12، شیطان ہر صورت میں فحاشی کو پسند کرتا ہے۔ شیطان کا اسپیشل کام ہی فحاشی ہے، عریانیت، فحاشی، گندگی، بدکاری، اس سے زیادہ شیطان کو کچھ بھی پسند نہیں۔ بس غلط کروائے، وہ آپ سے غلط کروائے، عریانیت کروائے، کپڑے اتروا دے، گندے لباس پہنا دے، ایسا لباس پہنائے کہ پہننا نہ پہننا ایک برابر ہو۔ شیطان کے نزدیک فحاشی سے پیارا کوئی عمل نہیں ہے، تو شیطان ہر صورت میں آپ کو عریاں دیکھنا چاہتا ہے، اوپن دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کے کپڑے اترتے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو گندے لباس میں دیکھنا چاہتا ہے، یہ شیطان کو بڑا پسند ہے۔ نمبر 13، ایمان کی مضبوطی شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جتنا آپ اپنے ایمان کو مضبوط کرو گے اتنا شیطان آپ سے بھاگے گا۔ ایمان کو مضبوط نمازیں پڑھ کے، روزہ رکھ کے، عقیدہ ہے، دعائیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، دین پر عمل ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا شیطان اتنا بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ شیطانوں کا ولی سب شیطان کے ولی تو ہوتے ہیں، شیطان کا ولی کون نہیں ہوتا؟ جو ایمان والا ہوتا ہے۔ تو آپ کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنے زیادہ آپ شیطان سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ، شیطان کے شر سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ، شیطان سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو ایمان کی مضبوطی شیطان سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اسے اپنانے کی کوشش بندے کو کرنا چاہیے۔ نمبر 14، شیطان انسان کو دیکھ سکتا ہے پر انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا ہے۔ شیطان
शक्ल बदल ले एक बात अलग है, पर उसकी असली शक्ल में आप उसे देख नहीं सकते, पर शैतान आपको देखता है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, कई लोग कैसे झूठे वाकयात बताते हैं, हमने एक शैतान देखा, ऐसा दिख रहा था, वैसा दिख रहा था। ये सब होता नहीं है, शैतान नजर नहीं आता। अल्लाह कुरान में कह रहा है ना, शैतान अपनी शक्ल में नजर नहीं आता। हाँ, कोई और शक्ल में आ जाए बात अलग, क्योंकि शक्ल बदलने की ताकत दी है। जिन्नात को अल्लाह ने शक्ल बदलने की ताकत दी है। फरिश्ते जैसे जिब्रील अमीन दहिया कल्बी की शक्ल में आया करते थे, इंसान आदमी की शक्ल में आते थे, तो अगर शक्ल चेंज करे तो नजर आ जाए, लेकिन अपनी असली शैतानी शक्ल में आप उसको नहीं देख सकते। ये भी अल्लाह ताला ने कुरान की इस आयत में बात हमें बता दी। नंबर 15, बाप दादा की पैरवी हराम में नहीं चलती है, गलत में नहीं चलती है। अरे हमारे साहब अब्बा किया करते थे, हम कैसे छोड़ें, हमारे दादा करते थे, हम कैसे छोड़ें। हराम में अब्बा दादा की नहीं चलती है, हराम में बड़े बुजुर्गों की नहीं चलती है, हराम में गुजरे हुओं की नहीं चलती है, हराम में पहुंचे हुए की नहीं चलती है, हराम में नहीं चलेगी। हराम हलाल में सिर्फ अल्लाह चलेगा, अल्लाह की बात चलेगी, उसके रसूल की बात चलेगी, कुरान चलेगा, हदीस चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। नंबर 16, दुआ में इखलास ज़रूरी है। दुआ मांगते हो ना, तो उसमें इखलास ज़रूरी है। ए अल्लाह, मैं तुझी से मांगता हूँ, तुझी को पुकारता हूँ, तू ही देने वाला, तू ही अता करने वाला, तू मालिक, तू खालिक, तू सुनने वाला, तू अता करने वाला। दुआ में इखलास ज़रूरी है। बिना इखलास की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता। इखलास मतलब प्योर अल्लाह के लिए, खालिस अल्लाह के लिए, कोई और नाम कोई और शामिल ना हो, ऐसी दुआ को अल्लाह ताला कबूल करता है। नंबर 17, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको हिदायत का मौका देता है, सबको। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं तो इसी पर रहा। कई लोग कहते हैं ना, हमारे यहाँ नमाज़ें नहीं पढ़ते, आप कहो नमाज पढ़ो, अरे अल्लाह चाहेगा जब पढ़ूंगा। तो तुझे क्या पता चला कि अल्लाह ने चाहा था कि तू मत पढ़? ये पता कैसे चला तुझे? अल्लाह चाहेगा तो करूंगा, तो तुझे ये कैसे पता चला कि अल्लाह ने नहीं चाहा है? अल्लाह सबको हिदायत का मौका देता है, अल्लाह ताला सबको हिदायत देता है। कोई कबूल करता है, कोई छोड़ देता है, ये इंसान का अपना इख्तियार है। अल्लाह कुरान में कहता है ना, इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने तो दोनों रास्ते खोले, चाहे तो शुक्रगुजार बन जाओ, चाहे तो ना शुक्र बन जाओ। यानी अल्लाह ताला सबके लिए हिदायत के रास्तों को खोलता है। नंबर 18, शैतानी रास्ते की सबसे बड़ी बुराई ये है कि इस पर चलने वाला खुद को सही समझता है। ये भी बहुत मतलब इतनी बड़ी बात है कि अगर मोमिन इससे न डरे तो किससे डरे। शैतानी रास्ते की सबसे बड़ी खासियत है कि इस पर चलने वाला खुद को सही मानता, गलत मानता ही नहीं है वो। आप देखो, बिदअत करने वाला कोई अपने आप को गलत बोलता है? शिर्क करने वाला गलत बोलता है? हराम करने वाला गलत बोलता है? क्योंकि शैतान उसके दिमाग में दलीलें डाल देता, अरे ये नहीं करेगा तो क्या करेगा, करना ही पड़ता है, ये तो लेना ही पड़ेगा, लोन तो लेना पड़ेगा, हराम तो करना पड़ेगा, अरे थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ता है, अपन यहाँ रहते हैं, चलता है क्या झूठ के बिना, सब तो बोल रहे हैं। शैतान जो है ना, वो कभी भी अपने काम को गलत नहीं बताता। शैतानी रास्ता हमेशा अच्छा ही नजर आता है, शैतानी रास्ता अच्छा ही नजर आएगा, क्योंकि शैतान की खासियत है वो बुराइयों को मुज़य्यन करके आपके सामने पेश करता है। नंबर 19, शैतान से डरो कि जब वो आदम और हव्वा को बहका सकता है तो आपकी मेरी औकात और हैसियत क्या है। शैतान से बहुत डरो। शैतान से कैसे डरो? आयतल कुर्सी पढ़ लो, दुआएं पढ़ लो, सुबह शाम के अस्कार पढ़ लो, नमाज के बाद की दुआएं पढ़ लो, घर में आने की दुआ पढ़ लो, जाने की दुआ पढ़ लो, सोने की दुआ पढ़ लो, उठने की दुआ पढ़ लो। ये सब शैतान से हिफाजत ही तो है। सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें याद करके पढ़ लो, सूरह फातिहा पढ़ लो, इन सब से शैतान भागता है। तो वो शैतान जब आदम और हव्वा को नहीं छोड़ा तो हमारी औकात और हैसियत क्या है? यानी बंदे को चाहिए कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारे, अल्लाह ताला के आगे झुके और शैतान से अपने आप को बचाए, शैतान से हिफाजत का हर जरिया इस्तेमाल करे। क्योंकि ये शैतान जो होता है ना, वो सबको बहकाता है। शैतान का काम ही बहकाना है, वो जितना ज्यादा चाहता उतना ज्यादा बहकाता है। इसलिए शैतान से अपने आप को बचाओ। अब हमारा आखिरी पॉइंट होता है अमल, कि आज की आयतों पर हम क्या अमल कर सकते हैं। नंबर 1, चलिए हम एक अमल करते हैं कि आज कोई अपना एक गुनाह याद करके 70 मरतबा अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह के नबी के बारे में जानते हैं आप, 70 मरतबा दिन में माफ़ी मांगा करते थे। एक गुनाह कोई अपना याद कर लो, अल्लाह मैंने ये गुनाह किया, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मौला मुझे माफ़ कर दे, रब मुझे माफ़ कर दे, अब नहीं करूँगा, अल्लाह ये गुनाह नहीं करूँगा, अल्लाह ये ख़ता नहीं करूँगा। कोई एक गुनाह ले लो, उसे याद कर लो, 70 मरतबा से ज़्यादा माफ़ी मांगो और ना लौटने का वादा कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह गुनाह माफ़ कर देगा। नंबर 2, इस दुआ को बार बार पढ़ा करो। रब्बना ज़लमना अनफुसना वाली दुआ को बार बार पढ़ा करो, क्योंकि इस दुआ के पढ़ने पर अल्लाह ने आदम को माफ़ कर दिया था, उनको अजाब नहीं दिया था, माफ़ कर दिया था। तो इस दुआ को बार बार पढ़ो, इस दुआ को रिपीट करो, क्योंकि अल्लाह ताला को ये दुआ बड़ी पसंद है। नंबर 3, मस्जिद जाओ
اور جب مسجد جاؤ تو اللہ رب العالمین کا تصور کرو، اس کے حاضر ناظر ہونے کا تصور کرو، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے جانتا ہے، میرا رب مجھے پہچانتا ہے، ایسی عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین ایسی عبادت کو یقیناً بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ نمبر 4، موت اور زندگی کی قیمت کو پہچانو۔ موت، زندگی، ابھی زندہ ہونا، اس کی قیمت پہچانو نا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو زندگی دی ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو زندہ رکھا ہے، اس کی قیمت جانو نا۔ 30 سال زندگی، 40 سال زندگی، 60 سال زندگی، 70 سال زندگی، ارے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کی اہمیت کو جانو، اسے پہچانو کہ اللہ رب العالمین نے زندگی دی، اللہ نہ چاہے تو زندگی چھین لے، توبہ کا موقع دیا، اللہ نہ چاہے تو نہ دے۔ اس چیز کو بندہ مومن کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ اور آخری پوائنٹ ہمارا عمل کے تعلق سے ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ کو پکارا کرو، دعائیں کیا کرو، اللہ سن رب۔ اور ایک چیز اور یاد رکھو، جب دعا کرو تو رب کا ورڈ یوز کیا کرو، ربنا 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 ربنا۔ قرآن میں کتنی دعائیں نا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، کیونکہ رب والا ورڈ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو جب دعا کرو اللہ تعالیٰ سے رب 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 بول کر دعا کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا۔ انہی باتوں پر ہماری کلاس آج کی مکمل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، اللہ تعالیٰ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچا، حلال پر قائم رکھ، حرام سے بچا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں خوب توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم پریشان حال ہیں، ہماری مدد فرما، جو تکالیف میں ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں ان کی مدد فرما، اللہ تعالیٰ تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔